السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی کنسٹرکشن ویلاگ. اور آج کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دینے والے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں گھر کی کنسٹرکشن میں بہت سارے کانٹریکٹرز انوالو ہوتے ہیں. جو سب سے ہیڈ آف دا کانٹریکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلڈنگ کانٹریکٹر، جسے ہم کہتے ہیں ٹھیکیدار. اس کے علاوہ پلمبنگ کانٹریکٹر، الیکٹرک کانٹریکٹر، پینٹ کا کانٹریکٹر، ووڈ ورک کا کانٹریکٹر. تو بہت سارے کانٹریکٹرز ہوتے ہیں انوالو گھر کی کنسٹرکشن میں. تو ایک لے مین جس نے پہلے زندگی میں کوئی کنسٹرکشن نہیں کی، وہ کس طرح سلیکٹ کرے کہ میں نے کون سے ٹھیکیدار کو یا کون سے کانٹریکٹر کو سلیکٹ کرنا ہے اپنے گھر کی کنسٹرکشن کے لیے. تو آج ہم آپ کو ملوائیں گے کیپٹن ضیاء الدین خان صاحب سے، جن کا کنسٹرکشن انڈسٹری میں 18 سے 20 سال کا ایکسپیرینس ہے. انہوں نے 100 سے زائد گھر بنا کے بیچے ہیں ان DHA لاہور اینڈ ادر ایریاز آف لاہور. تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیسے کس طرح آپ جو ہے ایک قابل کانٹریکٹر کو سلیکٹ کریں، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنی چاہیے کانٹریکٹر سلیکٹ کرنے سے پہلے. تو ہم آپ کو ان سے ملاتے ہیں اور وہ ہمیں یہ ساری انفارمیشن دیں گے. تو آئیں میرے ساتھ. السلام علیکم کیپٹن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ مدی، بہت شکریہ آپ آئے ہیں اور اپنی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ. جی ویلکم ٹو مائی کنسٹرکشن ویلاگ ونس اگین. اور آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جس نے پہلے کبھی کنسٹرکشن نہیں کی، اس کا کنسٹرکشن سے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے پہلے، تو وہ جب اپنا گھر بنا رہا ہے یا اپنا کوئی پلازا بنا رہا ہے یا کچھ بھی بنا رہا ہے، تو وہ کیسے پتہ کرائے کہ یار کون سا ایسا قابل کانٹریکٹر ہے جسے کہ میں رکھوں، یا ٹھیکیدار جسے ہم کہتے ہیں، کس طرح وہ پہچانے کون سا اچھا ٹھیکیدار ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے کہ کنسٹرکشن میں سب سے امپورٹنٹ 4-5 کانٹریکٹرز ہوتے ہیں. سب سے نمبر 1 تو بلڈنگ کانٹریکٹر، پھر پلمبنگ کانٹریکٹر، پھر الیکٹریکل سائڈ آ جاتی ہے، اور ووڈ ورک، اور اس کے آخر میں پینٹ کا. تو جو پہلا ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے بلڈنگ کانٹریکٹر. اور بلڈنگ کانٹریکٹر کی ضروری یہ ہے کہ آپ ایسا ڈھونڈیں، پہلے تو جا کر بہت ساری بلڈنگز دیکھیں، اس میں جون سی بلڈنگ آپ کو لگ رہی ہے کہ اچھی بنی ہوئی ہے تو اس کے کانٹریکٹر کا پتہ کریں. اس کے بعد اس کے اونر سے جا کے ملیے. اونر سے ملنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے پوچھیے کہ جی آپ نے ان سے بنائی، یہ کیسے تھے، یہ جس سوسائٹی میں، مثال کے طور پہ DHA میں کام کر رہے تھے تو وہ اس کے بائی لاز کو یہ سمجھتے تھے. ڈرائنگ پڑھنی آتی تھی، اور ڈرائنگ کے اندر جو ورکنگ ڈرائنگ ہوتی ہے کافی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھ لیتے تھے، اس کو یہ ایگزیکیوٹ کر سکتے تھے. اور انہوں نے اینڈ تک آپ کے ساتھ کیسے چلیں، کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا، اور انہوں نے ایز پر ڈرائنگ گھر کو ویسے ہی بنایا. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈرائنگ کے عین مطابق گھر بنانا مشکل ہوتا ہے، اور کچھ اس میں آرکیٹیکچرل اس طرح ڈیزائن میں چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، تو اس میں پھر آرکیٹیکٹ ہیلپ کرتے ہیں. مگر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا یہ سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، اور اس سارے پروسیس میں ان کا اور اونر کا کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا، اور انہوں نے اچھی طرح سارا مکمل کیا ہے. اور آفٹر سیل سروس بھی وہ دیتے ہیں کہ یعنی مکمل ہونے کے بعد. اکثر یہاں آج کل یہ فراڈ چل رہا ہے کہ نہ انہوں نے کام کیا ہوتا ہے، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے. وہ کسی ایک بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے کہتے ہیں کہ چوکیدار کو تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں کہ جی شام کو میں پارٹی لے کے آؤں گا اور ان کو بولوں گا کہ یہ گھر میں نے بنایا ہے. تو اور پھر وہ اس کے بعد ان کے ساتھ وہ ساز باز کر کے اور اپنی چرب زبانی سے مالک کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور کسی اور کا پروجیکٹ بتاتے ہیں کہ ہم نے بنایا ہے. ایگزیکٹلی وہ بتاتے ہیں. اور پھر وہ دیکھیے، ہر انسان کو لالچ ہوتی ہے کہ میرا کام کم پیسوں میں بہت اچھا ہو جائے، اور جہاں کوئی 20 لاکھ لے رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی میں 15 میں کر دوں گا، جبکہ 15 میں ممکن ہی نہیں ہوتا. تو وہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو وہ پھر وہ جا کر ان کو کہتے ہیں جی یہ دیکھیے میں نے 15 میں مکمل کیا ہے، اور اسی طرح کے میرے اور بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں، اور میں بڑا پروفیشنل اور کمپیٹنٹ ہوں اور بڑا ایکسپیرینس ہوں. تو یہ کر کے وہ ان کو پھنسا لیتے ہیں. تو جب وہ انہیں پھنسا لیتے ہیں تو وہ بیچارے آدھے کام میں پہنچ کر پھر وہ جھگڑا وگڑا کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور پیسے بھی ساتھ لے جاتے ہیں، اور مالک کو بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اور آپ نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ اگر ایک کانٹریکٹر آپ کو کم ریٹ دے رہا ہے اور دوسرا زیادہ ریٹ دے رہا ہے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کم ریٹ کیوں دے رہا ہے. اس کے بارے میں بتائیں. بالکل، بہت ضروری ہے کہ آپ تھوڑا نا گراؤنڈ ورک کریں، جائیں ڈھونڈیں، ذرا لوگوں سے ملیں اور مختلف کانٹریکٹرز کو دیکھیں، پھر ایوریج آؤٹ کریں کہ بھئی یہ زیادہ مانگ رہا ہے، یہ کیوں زیادہ مانگ رہا ہے، اور جو کم مانگ رہا ہے وہ کیوں کم مانگ رہا ہے. تو سب چیز، اور مالک سے ملیں جن کے انہوں نے بنائے، اور ان کا ریفرنس یوز کریں.
اور پھر آن گراؤنڈ دیکھیں کہ کام انہوں نے کیسا کیا ہے, کام کرنے کے بعد تو کوئی پرابلمس نہیں آئی ہیں. تو یہ سارے جو پوائنٹس ہیں یہ بڑا ضروری ہیں. اور جو فراڈیے ہیں ان سے بچیں, ان سے بچنا کا بڑا ضروری ہے, ورنہ وہ آپ کو بیچ راستے میں چھوڑ کر, وہ آپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا بند گلی میں چھوڑ کر آپ کو چلے جائیں گے. اور اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ روزانہ جو کام ہو رہا ہے وہ آ کر وزٹ کریں, اور ان پہ 100% ریلائی نہ کریں. خود دیکھیں کہ جو کڑی ڈرائنگ نظر رکھیں ان پہ. کھڑی نظر رکھیں, ان کو واش کریں, دیکھیں کہ جو ڈرائنگ پر ہے ویسے ہی انہوں نے بنایا ہے, ٹھیک بنا رہے ہیں, صحیح ہے, اور اس کو دیکھیں. کیونکہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب, اور اس میں بڑا محنت, ٹائم, اور سب سے امپورٹنٹ ہے جو آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے لیبر سے, وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں, پھر یہ چکر دیتے ہیں, آپ سے پیسے زیادہ لے جاتے ہیں, آپ پھنس جاتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک پورا پروگرام اور وہ سارا ہونا چاہیے کہ کس سٹیج پہ میں نے کتنا پیسے دینے, کیسے دینے, اور آخر تک وہ پیسے جو ہیں وہ یہ نہ ہو کہ وہ آپ سے پہلے ہی سارے پیسے لے جائیں اور آپ کو یہ کہیں بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اور آخر میں وہ کہیں جی اب تو مجھے اور پیسے دیں, ریٹ بڑھ گئے ہیں, یہ ہے وہ ہے. ان کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. پھر یہ لوگوں کو بہت, ایک ہی بندے کو 4 دفعہ مار دیتے ہیں کہ جی وہ مر گیا ہے, فوتگی ہوگی, پیسے دے دیں, یہ کر دیں. مگر ایک اچھا کمپیٹنٹ اور آنیسٹ جو ہوگا وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا, صحیح ہے, کیونکہ وہ چاہے گا آپ کے ساتھ بار بار چلے. جی ہاں. صحیح. اور اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے اور کیا پرابلمز آتے ہیں گھر کی کنسٹرکشن میں؟ گھر کی کنسٹرکشن میں یہی ہوتا ہے کہ کانٹریکٹرز جو ہوتے ہیں ذرا جلدی کے چکر میں ہوتے ہیں, وہ کیورنگ ٹائم نہیں دیتے, پیمنٹ جلدی ہاں جلدی ملے. تو اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ نہیں آرام سے کام کرو. جتنی جگہ چھت ہے, چھت جب پورنگ ہوئی ہے تو اس کو کم از کم 25 days 1 month آپ اس کو چھوڑ دیجئے, اس پہ لوڈ نہ ڈالیں, اس میں پانی لگے اور اچھی کیورنگ ہو. اور کبھی ونٹرز ہوتی ہے تو اس میں ذرا ٹائم, پانی ایک دم نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ وہ مسالہ جو ہے وہ سولیڈیفائی نہیں ہوا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزوں کو, چھوٹی چیزیں ہیں کہ آپ کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے اور آپ کو ان کو چیک کرنا ہوتا ہے. چیک اینڈ بیلنس آپ کو بڑا ضروری ہے. جی صحیح ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم پلمبنگ کانٹریکٹر کی طرف آئیں تو پلمبنگ کانٹریکٹر ہم کس طرح رکھیں؟ اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ پلمبنگ کانٹریکٹر سے ملیں, اس کا کام دیکھیے, کیونکہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ آفٹر بلڈنگ کانٹریکٹر وہ ہوتا ہے کہ اس کے کام میں کوئی لیکیجز وغیرہ نہ ہوں, اور جس کے ساتھ انہوں نے کام کیے ہیں وہ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں, 2-3 سال کے بعد بھی گھر میں کوئی لیکیجز نہیں ہیں, اور جو پائپ لائنز ڈالی تھیں باتھ رومز کی یا نیچے سینیٹری کی جو گٹر لائن ہیں وہ ساری ٹھیک ہیں, کہیں سے کوئی سیپیج یا کوئی ایسے لیکیجز نہیں ہیں. تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور لوگوں سے ملیں, اور ان کو جو ہے وہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو آپ لم سم کانٹریکٹ ود مٹیریل دینا چاہتے ہیں یا آپ مٹیریل خود لا کے دینا چاہتے ہیں. کیسے آپ کی آسانی ہے وہ آپ اپنے سہولت میں اس میں اپنے آپ کو دیکھیے. جی ٹھیک ہے. اور اگر ہم الیکٹریشین کانٹریکٹر کی طرف آئیں تو وہ اس میں آپ کیا دیکھیں؟ اس میں بھی یہ ہے کہ جی وہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے, وہ آپ کی ڈرائنگ سمجھ سکے, اور کس طرح اس نے وائرنگ کرنی ہے, ارتھ وائرنگ کس طرح کرنی ہے, سارا کچھ کس طرح کرنا ہے. جس کے ساتھ کام کیا ہے وہ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں, بعد میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے یا اس نے کوئی سوئچز ٹھیک نہیں لگائے, کچھ ہے, وہ بات آتا ہے آپ کو سروس دیتا ہے اور کوآپریٹو ہے, لڑائی جھگڑے والا نہیں ہے, بدتمیزی نہیں کرتا, پیسے آپ سے نہیں مار لیتا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی اور ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی, اکثر کانٹریکٹرز کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ 80-70% پیسے پہلے لے جاتے ہیں, یا کبھی کبھار 100% پیسے بھی پہلے لے جاتے ہیں. تو آپ بتانا چاہیں گے آڈینس کو کہ کبھی بھی ایڈوانس میں ساری پیمنٹ نہ کریں؟ جی یہ بڑا ضروری ہے جی, کہ ایکچولی ہمارے یہاں یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ وہ شارٹ ویژن کیوں رکھتے ہیں. اگر آپ نے کام کرنا ہے, کیونکہ جو آپ کا ریفرنس ہوتا ہے اسی سے آپ کو کام ملتا ہے, اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ہیں ایک پورا ایک شیڈیول آف پیمنٹ بنائیں کہ جی, اور اسی کو بولیں تم بنا کے لاؤ. وہ بنا کے لائے, پھر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جو ہے کس سٹیج پہ کتنے پیسے لے رہا ہے, اور اینڈ تک ایگزیکیوشن تک یہ پیسے جو ہیں پورے ہو جائیں گے. یہ تو نہیں ہے 50 ابھی گھر پورا مکمل نہیں ہوا تو اس نے 75-80% آپ سے پیسے لے لیے, اور جب فنیشنگ کے وقت زیادہ کام ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے پاس پیسے, وہ تو کہہ رہا ہے جی میں نے تو اپنے حساب سے لیے. تو جو آپ کا اس کے لم سم ٹھیکا ہو اس کو آپ خود بھی دیکھیں, مانیٹر کریں, اس کو ڈیوائڈ کریں, اس کو مختلف سٹیجز میں سپریڈ کریں, تاکہ آخر تک آپ کا اور اس کا کوئی جھگڑا نہ ہو. اور جو بھی آپ کو اس کا ریفرنس جس نے دیا ہے اس کو بھی بیچ میں انوالو رکھیں کہ ان کی بھی ہیلپ ہو, اور وہ
آخر میں جھگڑا نہ ہو, کام اچھی طرح ہو جائے اور صحیح ہو جائے. اور اگر ہم بات کریں ووڈ ورک کانٹریکٹر اور پینٹ کانٹریکٹر کی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے دونوں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھر کے اندر فنیشنگ لاتے ہیں. فنیشنگ لاتے ہیں. زبردست بات آپ نے کہہ دی, فنیشنگ لاتے ہیں. اور ووڈ ورک والا جو ہوتا ہے وہ تو بہت ہی کمال کا بندہ ہوتا ہے, اور جو صحیح کاریگر اور کانٹریکٹر ہوگا اور اس کی اچھی لیبر ہوگی وہ ایکسپینسو ہوگی. ووڈ ورک والے کی ایکسپینسو ہوگی کیونکہ اس میں بڑے جسے نفاست کہتے ہیں, نفاست سے وہ کام کرتے ہیں. اور دروازے اور جو بھی آپ کے کچن اور دوسری جگہیں, آپ کی وارڈروبس, اور اس کے علاوہ لکڑی کا بہت کام ہوتا ہے گھر میں. تو اچھا بندہ ہوگا تو وہ آپ کی لکڑی آج کل بہت ایکسپینسو ہے. جیسے ایش ووڈ کو لے لیں تو 6000 سے پلس ہو گئی ہے کیوبک فیٹ. تو ایسی لکڑی ایسا نہ ہو کہ وہ غلط کاٹ پیٹ کے آپ کے سامنے رکھ کے اور وہ اس لیے بیڑا غرق کر دے آپ کی اتنی ایکسپینسو ووڈ کو. تو اچھا کاریگر ہونا چاہیے کیونکہ وہ اچھا ووڈ ورک کر دے گا. تو وہ جو جس نے بلڈنگ کانٹریکٹر اور پلمبنگ اور الیکٹریشین نے جو اس میں کام کیا ہے تو پھر وہ نفاست ڈالیں گے اس میں, وہ اس میں ایک یونیکنیس پیدا کریں گے جس سے پتہ لگے گا کہ واقعی گھر میں چار چاند لگ گئے. اور اس کے بعد اگر ہم اس کو دیکھ لیں پینٹ کانٹریکٹر کو, تو وہ بھی بہت ہی جیسے کہنا چاہیے نا اسکلڈ ہونا چاہیے اور کمپیٹنٹ ہونا چاہیے اور اپنے کام کو سمجھنے والا ہو کہ وہ مناسب پینٹ مٹیریل کے اندر جیسی فنش آپ چاہ رہے ہیں اور وہ اس طرح مکمل کر کے دیں. جی مدی, یہ دیکھیے یہ ایک گھر ہے جو کہ ابھی ریسنٹلی گرے اسٹرکچرز کا کمپلیٹ ہوا, مگر اس میں کانٹریکٹر نے اتنے فالٹس کیے تھے جو اونر نے جب دیکھا تو اس کو کمپلیٹلی اس نے اسٹرپ آف کیا ہے, توڑا ہے, اور اس کی ری ڈیزائننگ اور ری اسٹرکچرنگ اور اس کی ری اسٹرینتھنگ کر رہا ہے. اب یہ دیکھیے اس شاٹ کے اندر انہوں نے گرڈرز رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس کو اندر فٹ کریں گے تاکہ چھت کو اور بلڈنگ کو اسٹرینتھنگ کریں. اور یہ دیکھیے یہ اونر کا کتنا نقصان ہوا ہے جسٹ بیکاز کہ انکمپیٹنٹ ٹھیکیدار تھا. اس کے علاوہ اور کچھ آپ کہنا چاہیں گے آڈینس کو؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جی آپ جب بھی اپنا گھر بنائیں ان چیزوں کے بارے میں کیئرفل رہیے اور سوچ سمجھ کے اپنے سارے ان کانٹریکٹرز کی سلیکشن کیجیے اور اس کو اچھی طرح اور اچھے ایمانداروں لوگوں کے ساتھ جائیے. اس چیز پر آپ بالکل نہ جائیں کہ وہ جو ہے آپ نے کم والے جو ہے وہ پیسے چارج کر رہا ہے اس کو دیں. جی ہاں. تو بیسیکلی لبے لباب یہ ملتا ہے ہمیں کہ ہمیں تھوڑا پین لینا چاہیے, خود دیکھنا چاہیے کہ بھائی کس نے کیا کام کیا ہے, جھوٹ تو کوئی نہیں ہم سے بول رہا. جی بالکل, یہ چونکہ اس میں کافی ٹائم لگتا ہے, 1 سال لگتا ہے تقریباً ایک گھر کو اسٹارٹ ٹو فنش. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انوالو رہیں تھرو آؤٹ. یہ نہیں کہ شروع میں آپ نے اس پہ ٹرسٹ کر لیا, آپ چلے گئے, اس کے بعد 2 مہینے کے لیے آپ ہالیڈیز پہ سنگاپور یا امریکہ چلے گئے اور واپس آئے تو پتہ لگا وہ بیڑا غرق ہو گیا ہے, ٹھیکیدار ادھر پیسے لے کے بھاگ گیا ہے, مٹیریل ادھر چوری ہو گیا ہے. یہ سب چیزیں بڑی مانیٹر کرنی آپ کی ضروری ہیں. اس میں آپ کی انوالومنٹ اور وہ ہے تبھی ایک اچھا اور خوبصورت گھر اور جسے کہنا چاہیے دیر پا گھر بنتا ہے. جی ہاں. تھینک یو سو مچ کیپٹن صاحب. بہت شکریہ آپ کا آنے کا اور ان سب چیز لوگوں کو اور آڈینس کو یہ سب بتانے کا. موسٹ ویلکم. تو دوستو اگر کوئی بھی اپنے گھر کی کنسٹرکشن کرنے والا ہے تو وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھے, اس سے ضرور کچھ سیکھے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں. ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.